گاؤں کے ایک چھوٹے سے کچے مکان میں فاطمہ اپنے بیٹے علی کے ساتھ رہتی تھیں۔ شوہر کا سایہ برسوں پہلے اٹھ چکا تھا اور فاطمہ نے مزدوری کر کے علی کو پالا، پڑھایا اور اچھے اخلاق سکھائے۔ فاطمہ ہمیشہ کہتی، بیٹا دنیا تمہیں چھوڑ دے لیکن اگر تم سچ بولتے ہو، نماز پڑھتے ہو اور ماں کی عزت کرتے ہو تو رب کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ علی پڑھائی میں بہت ذہین تھا، دن میں اسکول جاتا اور شام کو ماں کی مزدوری میں ہاتھ بٹاتا۔ فاطمہ اکثر بیمار رہتی لیکن بیٹے کی کامیابی کی دعا ہمیشہ اس کی زبان پر ہوتی۔ وقت گزرتا گیا، علی نے اسکالرشپ پر شہر کے کالج میں داخلہ لیا۔ گاؤں سے دور وہ دن رات محنت کرتا رہا۔ فاطمہ روز اس کے لیے دعائیں مانگتی، اس کی کامیابی کے خواب دیکھتی۔ جب کبھی سردی میں علی کو لحاف نہیں ملتا، وہ ماں کی دی ہوئی پرانی چادر اوڑھ کر سوتا، جس سے اسے ماں کی ممتا کی خوشبو آتی۔ ایک دن علی کی ماں کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ محلے والوں نے شہر میں علی کو فون کیا، لیکن وہ ایک اہم امتحان میں مصروف تھا۔ ماں نے ایک خط لکھا، بیٹا اگر میں نہ رہوں تو میری چادر سنبھال کر رکھنا، یہ صرف کپڑا نہیں، میری دعائیں ہیں جو ہر موڑ پر تمہیں بچائیں گی۔ خط ملتے ہی علی سب کچھ چھوڑ کر بھاگا، لیکن جب وہ پہنچا فاطمہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ گھر کی دیوار پر وہ چادر ٹنگی ہوئی تھی اور نیچے قرآن پاک کھلا تھا۔ علی نے چادر کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہا، اماں آپ چلی گئیں مگر آپ کی چادر نے آج بھی مجھے گلے لگا لیا۔ اس دن کے بعد علی نے خود کو ماں کے خوابوں کے مطابق ڈھال لیا۔ وہ ایک ایماندار آفیسر بنا اور اپنی ماں کے کچے مکان کو ایک یتیم خانے میں بدل دیا۔ اس کا نام رکھا ماں کی چادر، جہاں ہر یتیم بچہ سوتے وقت وہی چادر اوڑھتا جس میں ممتا، دعا اور قربانی کی خوشبو بسی ہوتی۔ سبق: ماں کی دعائیں، اس کی قربانی اور اس کی چادر صرف ایک کپڑا نہیں، وہ زندگی بھر کی حفاظت کا حصار ہوتی ہے۔ ماں کی قدر کریں جب وہ زندہ ہو، کیونکہ اس کے بعد صرف یادیں اور چادر باقی رہ جاتی ہے۔